KSE 100 انڈیکس بلنک 50,000 پوائنٹس. یہ 6 سال کے بعد ہوا ہے. 6 سال پہلے 50,000 انڈیکس تھا اور جو آج کا 50,000 انڈیکس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کل مالیت تھی 95 ارب ڈالر اور آج اس کی کل دولت ہے 26.54 ڈالر. 50,000 انڈیکس میں ہماری اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین اسٹاک ایکسچینج ہے. انڈیکس تو 50,000 پوائنٹ ہے لیکن مارکیٹ جو ہے 2017 کے حساب سے 20,000 پوائنٹ کے قریب کھڑی ہوئی ہے. ہم نے اپنی اسٹاک مارکیٹ کو صحیح طرح بیچا نہیں، پیکیج نہیں کیا. اس میں اب لیڈ لینی پڑے گی گورنمنٹ کو. اسٹاک ایکسچینج سستی ہونے کی ایک بنیادی وجہ جو ملک میں ایک تو عدم استحکام ہے سیاسی، دوسرا جو ہے معاشی عدم استحکام ہے. IMF پروگرام کا نہیں پتہ چل رہا. ملک کی تاریخ کی بلند ترین شرح سود ہے، مہنگائی ہے بلند ترین، اور اب شرح نمو بھی جو ہے تاریخ کی پست ترین ہے جو منفی چلی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج 50,000 کے نفسیاتی جیسے سائیکولوجیکل بیریئر کہتے ہیں اس کو کراس کر گئی اور ابھی لگ بھگ 50,000 سے تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، لیکن 50,000 کو ٹچ کیا، جس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ KSE 100 انڈیکس بلنک 50,000 پوائنٹس. یہ 6 سال کے بعد ہوا ہے اور 6 سال جو ہے مئی 2017 میں آخری دفعہ ہم نے 50,000 انڈیکس دیکھا تھا اور 6 سال کے بعد لگ بھگ 50,000 انڈیکس ہوئے. آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ جو 6 سال پہلے 50,000 انڈیکس تھا اور جو آج کا 50,000 انڈیکس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. 6 سال پہلے جب اسٹاک ایکسچینج میں 50,000 ہوا تھا تو اسٹاک ایکسچینج کی جو دولت تھی وہ کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ کیسی عجیب سی بات کر رہا ہے، جب 50,000 پوائنٹ ہو گئے تو مطلب یہ کہ دولت بھی ویسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ٹیکنیکل ہے. آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں یہ کہ جب 6 سال پہلے مئی 2017 میں 50,000 انڈیکس تھا تو اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی KSE 100 انڈیکس کی کل مالیت تھی 95 ارب ڈالر اور آج اس کی کل دولت ہے 26.54 ڈالر، یعنی 26.54 ارب ڈالر. تو تقریباً 70 ارب ڈالر کا فرق ہے جو مئی 2017 میں جو اسٹاک ایکسچینج کی شیئر کی یا حصص کی قیمت تھی ڈالرز میں اور آج. اس کی وجہ سے آج بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 50,000 انڈیکس میں ہماری اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین اسٹاک ایکسچینج ہے. اگر ہم اسی 25 ارب ڈالر کو 2017 میں لے جائیں تو ہمارا جو انڈیکس ہے 2017 کے مقابلے میں، اگر یہ 2017 ہوتا تو ہمارا اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 20,000 پوائنٹ ہوتا. تو آج آپ کا حالانکہ انڈیکس تو 50,000 پوائنٹ ہے لیکن مارکیٹ جو ہے 2017 کے حساب سے 20,000 پوائنٹ کے قریب کھڑی ہوئی ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی مارکیٹ کتنی سستی ہے. یہ بھی اللہ اللہ کر کے جو ہے پچھلے آپ یوں سمجھ لیں کہ جب IMF کا پروگرام ملا ہے 30 جون کو تو اس کے بعد سے مارکیٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے اور پورے سال میں مارکیٹ جو ہے تقریباً 22% بڑھی ہے اور اس 22% کا تقریباً 90% جو ہے ہم نے دیکھا جب IMF کا پروگرام جیسے ہی ہم نے سٹارٹ کیا اس کے فوراً بعد ہوئی. اگر ہم پورے 12 مہینے کا موازنہ کریں پچھلے 12 مہینے کا تو اسٹاک ایکسچینج آج سے 12 مہینے پہلے تقریباً 38,135 پوائنٹ تھی جو اب 50,000 ہو گئی ہے. تو سوچیں کہ جب 38,000 ایک سال پہلے تھی تو اسٹاک ایکسچینج کتنی سستی تھی. پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں تاریخی پروفٹس آئے ہیں اور تاریخ کے بلند ترین اس وقت پروفٹس ہیں. 1,000 ارب سے بھی تجاوز کر چکے ہوئے ہیں. 500 ارب سے زیادہ تو ڈیویڈنڈ دیے ہیں صرف اس سال اسٹاک ایکسچینج نے. لیکن ہماری اسٹاک ایکسچینج سستی ہے اور ہماری اسٹاک ایکسچینج سستی ہونے کی ایک بنیادی وجہ جو سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ہماری جو ملک میں ایک تو عدم استحکام ہے سیاسی، دوسرا جو ہے معاشی عدم استحکام ہے. IMF پروگرام کا نہیں پتہ چل رہا. ملک کی تاریخ کی بلند ترین شرح سود ہے، مہنگائی ہے بلند ترین، اور اب شرح نمو بھی جو ہے تاریخ کی
پست ترین ہے جو منفی چلی گئی تھی. اس کی وجہ سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے راغب نہیں تھا اور سرمایہ کار نے اپنا سرمایہ جو ہے نکالا. اور دوسری ایک اور چیز، اسٹاک ایکسچینج میں 4 سے 5 قسم کے سرمایہ کار ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انڈیویجول میرے آپ کے جیسے، ایک ہوتے ہیں انڈیویجول ہائی نیٹ ورتھ جو یعنی کہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں اور وہ بڑی بڑی ٹریڈز کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انشورنس سیکٹر، ایک ہوتا ہے بینکنگ سیکٹر، ایک ہوتا ہے میوچل فنڈز اور ایک ہوتے ہیں فارینرز. پاکستان میں تقریباً فارینرز جو ہے 2016 سے ایگزٹ لینا شروع کر دیا. 2015-16 سے. نواز شریف کی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے دور میں بڑی اچھی تھی، لیکن 2016 سے پاکستان سے فارینرز نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ سے ایگزٹ لینا شروع کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ سیاسی وجوہات زیادہ ہو سکتی ہیں اور حکومت کی جو معاشی پالیسیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی جو پرو مارکیٹ ہو. پھر دوسرا جو ہے بینکنگ سیکٹر، ایک آدھ دو بینکوں کو چھوڑ کے تمام بینکوں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیا. پھر تیسرا تھا انشورنس سیکٹر. انشورنس سیکٹر ہم نے دیکھا تھا کووڈ کے بعد بہت زیادہ ایکٹیو تھا، لیکن اب شرح سود بلند ترین سطح پہ جانے کے بعد انشورنس سیکٹر بھی اب سرمایہ کاری نہیں کرتا. میوچل فنڈز، ایک زمانے میں 2013 سے 2018 کے درمیان اسٹاک مارکیٹ کی جو بڑھنے کی وجہ تھی وہ میوچل فنڈ سے. اس میں وجہ یہ تھی کہ لوگ براہ راست اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ نہیں کرتے تھے، میوچل فنڈز کے تھرو جاتے تھے. لیکن جب 2017 کے بعد سے مارکیٹ گرنا شروع ہوئی اور لوگوں کا سرمایہ جو ہے تیزی سے گرنا شروع ہوا تو لوگوں نے میوچل فنڈز میں تو پیسے رکھے، لیکن اپنے پیسے ان کو کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کی جگہ آپ جو ہے فکس انویسٹمنٹس میں رکھ دیں، پروفٹس میں رکھ دیں، جو بینکنگ پروفٹس، تاکہ ان کو نقصان نہ ہو. تو یہ 5واں بڑا پلیئر ہے. آج کی تاریخ میں 50,000 انڈیکس تو ہے، لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی یہ جو بڑے پلیئر تھے، بینکنگ سیکٹر، انشورنس سیکٹر، فارینرز، یہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور میوچل فنڈز بھی سارا کا سارا انڈیویجلز ڈریون یہ مارکیٹ ریلی ہے. اگر اس مارکیٹ کو واپس $100 ارب پہ لے کے جانا ہے تو یہ تمام بڑے اداروں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور جب یہ ایکٹیو ہوں گے تو یہ جو ہے سیکٹر یا یہ مارکیٹ پرفارم کرے گی. اور یہ مارکیٹ اگر پرفارم کرے گی تو یہاں سے حکومت کو اربوں ڈالر مل سکتے ہیں. جیسے SIFC میں اب جو ہے انہوں نے ایک ساورن ویلتھ فنڈ بنایا اور اس میں اسحاق ڈار نے کوئی 7 کمپنیاں ڈالی ہیں، OGDC، PPL، اس طرح کر کے جو ہے PSO وغیرہ، نیشنل بینک. تو اس طرح کر کے 7 کمپنیاں ڈالی ہیں. اب یہ ان کی قیمتیں جو ہیں یہ اس وقت بڑھیں گی جب تمام بڑے ادارے اس میں سرمایہ کاری کریں گے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ آگے جا کے جو ہے اس میں سرمایہ کاری آئے. اسٹاک مارکیٹ اس وقت کتنی سستی ہے، میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کمپنیاں پہلے جو ہے اگر $1 کماتی تھی تو آج صرف 7-8 سال پہ تو ان کی شیئر کی قیمت کم از کم $10 ہوتی تھی، یعنی کہ 10 گنا ہوتی تھی. اگر $1 کماتی تھی تو $10 تک ہوتی تھی. آج وہ 2.5 سے 3 گنا ہے، یعنی کہ $1 کماتی ہے تو 2.5 سے 3 گنا. یہ تاریخ کی سب سے کم ترین ہے. دوسرا، جو اسٹاک ایکسچینج میں جو کمپنیاں ہیں ان کے جو شیئر کی حصص کی ویلیو ہے، یعنی کہ ان کی جو پوری لاگت، آپ یہ کہہ لیں کہ سرمایہ ہے، اگر ایک کمپنی میں اگر 1 کروڑ پہ سرمایہ ہے تو وہ آج اگر اس کی شیئر کی قیمت دیکھی جائے تو وہ جو ہے 40 سے 50 لاکھ روپے، یعنی آدھی قیمت میں مل رہے ہیں. جتنی اس کے اثاثے ہیں اس سے آدھی قیمت میں مل رہے ہیں، جس کو پرائز ٹو بک کہتے ہیں. وہ بھی بہت نیچے ہے. اور اس کی وجہ سے کیونکہ اسٹاک ایکسچینج تاریخی پروفٹ بنا رہی ہے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے، یعنی کہ 15% سے 35% کے درمیان ہے، وہ بھی شاندار ہے. اور ریٹرن آن ایکویٹی کی وجہ سے اور بہترین ارننگ کی وجہ سے جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ بعض جگہوں میں شرح سود کے مقابلے میں ہے. یعنی شرح سود اس وقت 22% ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ 22-24% تک بھی بعض شیئر جو ہے اس میں پروفٹ دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی اسٹاک مارکیٹ کو صحیح طرح بیچا نہیں، پیکیج نہیں کیا. ہمارے بروکرز بھی جو ہے پچھلے 2-3 سالوں میں اس طریقے سے نہیں کام کر سکے جو آج سے مجھے یاد ہے. میں 10 سال پہلے KSB میں ہوتا تھا، ہم انٹرنیشنل روڈ شوز کرتے تھے، کانفرنسز کرتے تھے. میری ایک کمپنی تھی تو ہم نے اس کے تھرو جو ہے انٹرنیشنلی دبئی، لنڈن میں ہر سال 2 کانفرنس کرتے تھے. اب وہ اس طریقے سے چیزیں نہیں ہو رہی. اس میں اب لیڈ لینی پڑے گی گورنمنٹ کو اور کانفرنسز بھی کرانی ہوں گی تاکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حصے اور سرمایہ کاری بڑھے. بہت بہت شکریہ.